ایک مسلمان 75 سالہ خاتون نے ذریعے فون ہم سے قانونی رائے طلب کی ہے ان کے معاملے میں۔ وہ اس طرح بتا رہی تھیں کہ ان کے والد کا انتقال 40 سال قبل ہوا اور ان کے والد ایک عالم دین تھے اور پیشے زراعت سے منسلک تھے، اور ان کی وسیع زرعی اراضی موجود ہے، اور جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو اس وقت پہلی بیوی سے 3 لڑکیاں جنہوں نے مجھے فون کیا وہ شامل ہیں، اور پھر دوسری بیوی سے 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے ہوئے۔ اور جب ان کے والد کا انتقال ہوا اس وقت یہ تمام لوگ زندہ تھے۔ اور پھر والد کی تدفین کے بعد یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، اور جو زرعی اراضی اور جائیداد ان کے والد نے چھوڑی تھی وہ کسی نے بھی تقسیم نہیں کی، اور جو 2 بھائی تھے وہ اس جائیداد پر قابض ہیں اور ان کے ہی تصرف میں ہے، اور وہ لوگ ریونیو ریکارڈ میں موٹیشن بھی کرا لیے ہیں، اور وہ خود تمام جائیداد کے مالک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور یہ خاتون اور ان کی دیگر بہنیں بشمول دوسری بیوی سے جو پیدا ہوئی لڑکیاں، وہ اپنا حصہ جو شرعی حصہ وراثت میں ملتا ہے وہ بھائیوں سے طلب کر رہے ہیں، لیکن بھائی مسلسل انکار کر رہے ہیں اور ٹالتے جا رہے ہیں۔ اور حال ہی میں جنہوں نے مجھے فون کیا ان کا لڑکا اس اراضی کے معائنے کے لیے گاؤں گیا تھا، تو وہاں پر ان کے جو 2 بھائی تھے انہوں نے اس لڑکے کے ساتھ بدتمیزی کی، اور پھر مقامی پولیس اسٹیشن میں کیس بک کرا دیا، اور پولیس انسپکٹر نے اس لڑکے کو گرفتار کیا، اور پھر بعد میں رہائی عمل میں آئی۔ تو انہوں نے ہم سے ان کے مسئلے پر قانونی رائے طلب کی ہے کہ اب تمام بہنیں کس طرح مرحوم والد کی جو جائیداد ہے اس میں اپنا شرعی حق حاصل کر سکیں۔ تو ہم ان کو اس طرح رائے دیتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے یا یہ جو حالات ہیں وہ خاص کسی ایک خاندان کی ہی نہیں ہیں، یہ سارے مسلم معاشرے میں یہی حالات ہیں، اور لڑکیوں کو محروم رکھا جاتا ہے اور لڑکے جائیداد ہڑپ کر لیتے ہیں وراثت کی، اور یہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی شادیاں کر دی گئی ہیں اور مہنگی شادیاں کی گئی ہیں، اور اس بنا پر ان کو وراثت میں حصہ نہیں مل سکتا۔ تو یہ بات عام ہے، نہ صرف تلنگانہ میں عام ہے بلکہ ہندوستان میں یہ مسلم معاشرے میں یہ معاملہ عام ہے وراثت کا، اور وراثت سے لڑکیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ شرعی احکام ہیں کہ جب کسی کی وفات ہوتی ہے تو میت کو تدفین سے پہلے ہی تمام معاملوں کی یکسوئی کر دی جاتی، بشمول مرحوم کے خراجات کو ادا کرنا ورثہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور پھر
کفن دفن کے اخراجات کو منع کرتے ہوئے بقیہ جو جائیداد یا مال زر و زیور جو بچتا ہے میت کی تدفین سے پہلے ہی تقسیم کر دیا جانا شریعت کا طریقہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا اور میت کو تدفین بھی کر دیتے ہیں، اور کر دینے کے بعد جو لڑکیاں رہ جاتی ہیں ان کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کی شادی پر کافی صرفہ کیا گیا ہے، اور اسی بنا پر ان کو شرعی حصہ نہیں ملتا وراثت میں، لیکن اس طرح کا عمل شریعت اسلامی میں درست نہیں ہے اور یہ غیر شرعی عمل ہے، اور یہی بتایا جاتا ہے شریعت اسلامی میں کہ اگر کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کا سارا مال کسی کو استعمال کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک موم بتی تک اپنے ذات پر استعمال کرنے کا کسی ایک وارث کو اختیار نہیں ہے تا وقت کے دوسرے ورثہ اس کی اجازت نہ دیں۔ لیکن جو شریعت اسلامی ہے اور احکام قرآن ہے وہ کتابوں میں ہے، لیکن مسلمانوں کی عملی زندگی میں نہیں ہے، اور اس طرح کے معاملے کئی اس وقت دیوانی عدالتوں میں اور فوجداری عدالتوں میں زیر دورہ ہیں، اور یہی عمل معاشرے میں ہو رہا ہے، اور یہ عمل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو زیادہ دینداری کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ مفتیان دین بھی بن جاتے ہیں اور علماء بھی بن کر قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، لیکن ان کی ذاتی زندگیوں میں اس طرح کا گناہ کرتے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو ہم اس خاتون کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے والد کا انتقال ہو کر 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تو جائیداد کی تقسیم یا تقسیم جائیداد کا دعویٰ دائر کرنے کے لیے کوئی لمیٹیشن مقرر نہیں ہے، اور کوئی ایسی مدت قانون میں تعین نہیں کی گئی کہ اتنی مدت تک ہی دعویٰ دائر کیا جائے گا اور اس کے بعد نہیں کیا جا سکتا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ 40 سال ہونے دیجئے یا 100 سال ہونے دیجئے، وراثت محفوظ ہے اور قانونی طور پر حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو تقسیم جائیداد کا مقدمہ دیوانی عدالت میں دائر کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے زیادہ فیس نہیں ہے، صرف عدالت کی فیس 200 روپے ہوتی ہے، اور وکیل کی خدمت جو لی جاتی ہے تو وکیل کی فیس وکیل کے رتبے کے لحاظ سے طے کرنا پڑتا ہے، اور یہ مقدمہ عدالت میں دائر کیا جا سکتا ہے، اور دائر کرنے پر عدالت کے ذریعے تقسیم جائیداد عمل میں لائی جائے گی۔ یہ دیوانی طریقہ ہے ایک دستیاب، اور جیسا آپ نے بتایا ہے کہ آپ کے بھائیوں نے والد مرحوم کی جائیداد کو اپنے نام کروا لیا ہے، تو یہ جو عمل ہوا ہے وہ تعزیری جرم ہے، اور تعزیری جرم جو ہے دھوکہ دہی کا جرم ہے، اور اس کے لیے آپ کو اختیار ہے کہ ان کے خلاف فوجداری مقدمہ بھی آپ دائر کر سکتے ہیں 420 کا۔ نہ صرف آپ کے بھائیوں کے خلاف مقدمہ دائر کر سکتے ہیں، بلکہ جو تحصیلدار
نے یہ عمل کیا ہے اس کے خلاف بھی آپ فوجداری کا، دھوکہ دہی جعلسازی کا مقدمہ 420 کا دائر کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اور آپ کو پرائیویٹ کمپلینٹ کے ذریعے یہ فوجداری دعویٰ دائر کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اور آپ جب اس طرح کا دعویٰ کریں گے تو فوجداری مقدمے کی جب کارروائی ہوگی تو ایک طرف دباؤ بڑھے گا، اور پھر دیوانی دعوے جب آپ دائر کریں گے تو یقیناً آپ کامیاب رہیں گے، اور آپ کا شرعی حصہ آپ کو ملے گا، چاہے وہ 40 سال کا عرصہ گزر کیوں نہ گیا ہو۔ اور جو جائیداد آپ کے والد نے چھوڑی اس کی تقسیم شریعت اسلامی کے مطابق، جو محمدن لا کے نام سے ہم آج جانتے ہیں ہندوستان میں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خاتون کو ایک حصہ اور مرد کو 2 حصے، تو 1:2 کی نسبت میں جائیداد تقسیم ہوگی، اور آپ کی پوری بہنوں کو 1 حصہ ملے گا، اور آپ کے حصے کا دگنا آپ کے بھائیوں کو ملے گا، اور یہ معاملہ حل ہو جائے گا، اور آپ کا جو شرعی حق ہے آپ کو یقیناً مل جائے گا، اور کسی طرح کی الجھن یا پھر پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ کہیں عدالت سے رجوع ہونے پر ناکامی کی صورت دیکھنا پڑے، کیونکہ تقسیم ترکہ کا جو دعویٰ ہوتا ہے اس کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتا ہے، اور پھر اس طرح کے تقسیم ترکہ کے دعوے خارج نہیں ہوتے، کیونکہ یہ حقائق پر مبنی ہوتے ہیں، اور جائیداد جب آپ کے والد مرحوم نے چھوڑی ہے تو ثبوت موجود ہے، ریکارڈز موجود ہے آپ کے پاس، تو آپ اس جائیداد کی وارث ہیں، اور آپ کی بہنیں بھی وارث ہیں، اور بھائی بھی وارث ہیں، اور جب آپ تقسیم ترکہ کا دعویٰ دائر کریں گے تو عدالت اس جائیداد کو حکم نامے کے ذریعے تقسیم کر دے گی، اور علیحدہ علیحدہ قبضہ دیا جائے گا، اور آپ لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔